ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سہارا بے سہاروں کا سہارا بے سہاروں کا حمایت مرتضیٰ کی ہے۔ سہارا بے سہاروں کا حمایت مرتضیٰ کی ہے، ہر آڑے وقت کام آنا، ہر آڑے وقت کام آنا یہ عادت مرتضیٰ کی ہے۔ سہارا بے سہاروں کا حمایت مرتضیٰ کی ہے، ہر آڑے وقت کام آنا یہ عادت مرتضیٰ کی ہے۔ ولایت مرتضیٰ کی ہے، امامت مرتضیٰ کی ہے۔ ولایت مرتضیٰ کی ہے، امامت مرتضیٰ کی ہے۔ خدا کے فضل سے ہر ایک فضیلت مرتضیٰ کی ہے۔ خدا کے فضل سے ہر ایک فضیلت مرتضیٰ کی ہے۔ خدا کے فضل سے ہر ایک فضیلت مرتضیٰ کی ہے۔ علی کو دیکھتا ہوں واجب و ممکن کے جلوے میں، علی کو دیکھتا ہوں واجب و ممکن کے جلووں میں، ہر آئینے میں ہر آئینہ میری نظروں میں صورت مرتضیٰ کی ہے۔ ہر ایک آئینہ میری نظروں میں صورت مرتضیٰ کی ہے۔ سمجھ میں آیا؟ سہارا بے سہاروں کا حمایت مرتضیٰ کی ہے، ہر آڑے وقت کام آنا یہ عادت مرتضیٰ کی ہے۔ اور ہم تو کہتے ہی ہے، اگر واقعی میں آج کے دور اور وقت اور حالات سے نپٹنا ہے، کیا ہے؟ آج کے وقت دور اور حالات سے نپٹنا ہے تو مسلمانوں ضرورت ہے کہ پھر جرار بن جاؤ۔ صدائے وقت ہے، صدائے وقت ہے، پھر پے کرے ایثار بن جاؤ۔ ایثار کا مطلب ہوتا ہے جو چیز تم کو جو چیز کی ضرورت ہے، اب سامنے تمہارے بھائی کو اس کی ضرورت ہے تو تم اس کی پورا کرو، اپنے لیے اپنی روک لو۔ تم کو پیاس لگی تھی، تم نے پانی لیا اور سامنے دیکھا تمہارا بھائی پاسا، اس کو پہلے پلا دیا، کیا کر دیا؟ آپ نہیں پیا، اس کو پلا۔ یہ ایثار ہے۔ کیا ہے؟ مسلمانوں ضرورت ہے کہ اب جرار بن جاؤ، صدائے وقت ہے کہ صدائے وقت ہے، پھر پے کرے ایثار بن جاؤ۔ مٹانے کو تمہاری پھر اٹھا ہے ظلم کا طوفان، مٹانے کو تمہاری پھر اٹھا ہے ظلم کا طوفان۔ خدارا ایک ہو کر آہنی دیوار بن جاؤ، آہنی لوہے کی، خدارا ایک ہو کر آہنی دیوار بن جاؤ۔ جھلک دکھلا دو دنیا کو جوانوں بدر و خیبر کی، جھلک دکھلا دو دنیا کو جوانوں بدر و خیبر کی۔ اٹھو اب تم غلام حیدر کرار بن جاؤ۔ سمجھ میں آئی؟ ان چیزوں کی آج کی دور میں ضرورت ہے۔ جو حالات دیکھ رہے ہیں، جس ذلت اور رسوائی سے ہم گزر رہے ہیں، آج جو ہمارے ساتھ ویوہار ہو رہا ہے، جو ہم کو آج جوتوں کی نوک پہ رکھا جا رہا ہے، اس کی وجہ ہم خود ہے، کیونکہ ہم نے ایثار کرنا چھوڑ دیا۔ ہم نے کیا ایثار کرنا چھوڑ دیا؟ ہم نے ایثار کرنا چھوڑ دیا، جبکہ ہمیں ہمارے مولائے کائنات نے کیا سکھایا تھا؟ ایثار کرنا سکھایا۔ کیا سکھایا؟ کیا سکھایا؟ کون ہوگا علی کے جیسا ایثار کرنے والا؟ کون ہوگا حسین کے جیسا قربانی دینے والا؟ تو ایثار کی دولت علی کے گھر سے نکلتی ہے۔ تو ایثار کرنا سیکھو۔ اور ظلم نے گھیر لیا ہے، لیکن آپ ایک نہیں ہو رہے ہو۔ آپ کس کے نام پر ایک ہو سکتے ہو؟ آپ کس کے نام؟ ایک نام ایسا تلاش کرو جس کے نام پر سب ایک ہو سکتے ہو، کیونکہ دنیا نے صرف بانٹنا سکھایا آپ کو۔ کیا سکھایا؟ ہاں، آپ کو ہر نام جو ہے بانٹنا سکھائے گا،
لیکن ایک علی کا نام ہے جو ایک ہونا سکھائے گا. کیا سکھائے گا؟ کیا ہونا سکھائے گا؟ کیونکہ علی کا نام ایک ایسا نام ہے جو پوری امت کو ایک کر سکتا ہے. پوری امت کے دو بڑے فرقے ہیں. ایک کو اہل سنت کہتے ہیں, دوسرے کو شیعہ کہتے ہیں. لیکن علی کی ذات پر, علی کی فضیلت پر, علی کی محبت پر دونوں کا اتفاق ہے. دونوں کے آگے مسائل الگ ہے, لیکن وہ ذات جس پر اتفاق ہو سکتا ہے وہ ذات کس کی ہے. اور اگر یہ دو بڑے گروہ کا اتفاق ہو جاتا ہے, امت کا اتفاق ہو جائے گا, تو سوائے مولا کائنات کا کوئی وہ مرکز نہیں ہے کہ جہاں پوری امت کا اتفاق ہو سکتا ہے. اب میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ اتحاد کا مرکز ہم نے نہیں بنایا علی کو, ایسا نہیں ہے کہ میں نے بول دیا ہے, بلکہ اتحاد کا مرکز علی کو نبی نے بنایا ہے. بے شک حق ہے. کس نے بنایا ہے؟ کس نے بنایا؟ نبی نے بنایا. کہا کہ میں محمد سب کا اتحاد کرنے والا, سب میرے غلام میں ان کا مولا, من کن تو مولا فہذا علی مولا. کیا فرمایا؟ کہ میں جیسے مجھ پر آ کے جیسے تو سب اتفاق کرتے ہو, ویسے علی ہی وہ ذات ہے کہ جس میں سب اتفاق کریں گے. امت جیسے امت کو میں نے بنایا ویسے ہی امت کو علی بچائیں گے. میری بات سمجھ میں آئی؟ اتحاد کس کی ذات؟ صرف علی کی ذات پہ ہو سکتا ہے. کس پہ؟ ایک مولا کائنات کا, اہل بیت کا ایک ایسا تذکرہ ہے جس پر سب آ کر کے, کسی کے بھی پاس چلے جاؤ خارجیوں کو چھوڑ کر, خارجی مطلب خارجی ہے وہ ہے ہی نہیں, ان کا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے, لیکن کوئی ایسا نہیں ہے. آپ کہہ دو اہل بیت کو نہیں مانتا ہے, ہر فرقہ یہ کہے گا کہ اہل بیت کو نہیں مانتا, ہم اس کو مومن ہی نہیں مانتے ہیں. کیا ہے؟ تو علی کا گھرانہ وہ گھرانہ ہے, نبی کا گھرانہ وہ گھرانہ ہے, حسین کا گھرانہ وہ گھرانہ ہے جس پر سب کا اتفاق ہو سکتا ہے. کیا ہو سکتا ہے؟ سب کا اتفاق ہو سکتا ہے. کس پہ؟ مولا کائنات پر. کس پہ ہو سکتا ہے؟ یہ مولا کائنات ہے. 13 رجب ابھی اعلان نبوت ہوئی نہیں ہے, ابھی اعلان نبوت نہیں ہوئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر روایتوں میں آتا ہے 30 سال کی ہے. کتنے سال کی؟ 30 سال. نبی کی عمر 30 سال کی ہے. رجب کا مہینہ ہے, سمجھ میں آیا؟ رجب کا مہینہ ہے, رجب کی 13 تاریخ ہے. مولا کائنات کی والدہ ماجدہ کون ہے معلوم ہے آپ کو؟ مولا کائنات کی ماں وہ ماں ہے جس کو نبی کہتے ہیں کہ میری ماں کے بعد جس کا مجھ پہ سب سے زیادہ حق ہے وہ فاطمہ بنت اسد مولا کائنات کی ماں ہے. سمجھ میں آیا؟ ہاشمی خاندان میں سب سے پہلے ایمان لانے والی, ہاشمی خاندان میں سب سے پہلے ایمان لانے والی عورت مولا کائنات کی ماں ہے. سبحان اللہ. سمجھ میں آ رہی بات؟ ہاشمی خاندان میں سب سے پہلے ایمان لانے والی فاطمہ بنت اسد, فاطمہ مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ والدہ ماجدہ کیا ہے؟ کعبے کے قریب ہے. کہتے طواف کر رہے تھے. کیا کر رہے تھے؟ ایک روایت میں آتا ہے کہ جناب ابو طالب جو ہے آپ کو لے کر کے, آپ کو درد ذہ وہیں ہوا کعبے کے پاس. کیا ہوا؟ تو وہ آپ کو اندر لے کے گیا. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ کو درد ذہ ہوا. کیا ہوا؟ تو کعبے کی دیوار شک ہو گئی. کیا ہو گئی؟ کعبے کی دیوار شک ہو گئی اور آپ کعبے کے اندر گئے اور مین کعبے کی جگہ میں, کعبے کے باہر کے آتے میں نہیں, مین خانہ کعبہ کے اندر مولا کائنات کی ولادت ہوئی. کہتے نا جو ہو کعبے میں پیدا اور شہادت پائے مسجد میں, خدا کے گھر کا مالک وہ بشر یوں بھی ہے اور یوں بھی. کیا سمجھ میں آ رہی بات؟ مولا کائنات اب یہ واقعہ بھی بتا رہا ہے, مولا کائنات کا خانہ کعبہ میں پیدا ہونا بھی بتا رہا ہے کہ جیسے پوری امت خانہ کعبہ کی طرف چہرہ کرتی ہے, پوری امت خانہ کعبہ کی طرف چہرہ کرتی ہے. اگر آج بھی امت علی کی جانب چہرہ کر لے تو اتحاد اور فضل و کرم کی بارشیں ہو جائے گی.
جیسے کعبہ کی طرف چہرہ کرنے والے کی طرف اللہ کی رحمت متوجہ ہو جاتی ہے، تو علی جو خانہ کعبہ میں پیدا ہوا ان کی طرف اگر چہرہ کرے تو اللہ کی رحمتیں گھیر لے گی، اللہ کی رحمتیں گھیر لے گی۔ کیا گھیر لے گی؟ اللہ کی۔ خانہ کعبہ میں مولا کائنات پیدا ہوئے، کیا ہوئے؟ کس میں ہوئے؟ سوچ بھائی، کہتے پیدا ہوئے تو آنکھ نہیں کھلتے تھے، مولا کائنات آنکھ نہیں کھلے تو مشہور ہو گیا، خوشی تو ہی بچہ پیدا ہوا، پھر حضور تک بات پہنچی کہ جو ہے فاطمہ بنت اسد کو لڑکا ہوا ہے۔ کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ لڑکا ہوا ہے تو حضور آئے، آ کر کے اپنے چچا کو مبارکباد دینے جا رہے تھے تو پتہ چلا کہ مولا کائنات کی آنکھ نہیں کھل رہی۔ روایت میں کیا آتا ہے کہ آپ تم حضور نے فرمایا، اور حضور تو حضور تھے نا، حضور کے سامنے تو ساری چیزیں حاضر تھی۔ حضور نے کہا لاؤ میرے بچے کو۔ کیا فرمایا؟ لاؤ میرے گود میں دو بچے کو میرے گود میں دو۔ تو جو ہے لا کر کے، اور پہلے ہی وعدہ ہو چکا تھا، حضرت کہتے ہیں نا جناب ابو طالب بولتے ہی تھے اگر لڑکی ہوئی تو بھی تمہارے حوالے، لڑکا ہوا تو بھی تمہارے حوالے، پہلے ہی بولا کرتے تھے۔ تو بولے ٹھیک ہے بھائی تمہارا یہ لے لو۔ بولے وہ تو جیسا ہی حضور نے ہاتھ میں لیا، کیا لیا؟ ہاتھ میں لیا تو وہ ہاتھ کا محسوس کرنا تھا، مولا کائنات نے آنکھ کھول دی۔ کیا کر دی؟ ہاتھ میں لینا ہی تھا، مولا کائنات نے ہاتھ کھول دی۔ کیا کھول دی؟ اب کچھ لوگ وہ دیکھو نبی کی کیسی معرفت لے کر آ رہے ہیں۔ اب میں آپ کو بتا دوں، مولا کائنات کلمے کی دلیل ہے۔ کیا ہے؟ مولا کائنات ایمان کی دلیل ہے، خدا کے گھر میں آ رہے ہیں۔ کیا ہے؟ کہتے ہیں جب ماں کے پیٹ میں تھے تو فاطمہ بنت اسد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کرتی تھی کہ اے محمد، پتہ نہیں جب آپ میرے گھر میں تشریف لاتے ہو، جب میرے سامنے جدھر جاتے ہو تو یہ میرے پیٹ کا جو بچہ ہے مجھ کو ایسا لگتا ہے گھوم کے ادھر جا رہا ہے۔ کیا جا رہا ہے؟ ہاں، تو پیٹ سے لے کر آئے تھے۔ کیا لے کر آئے تھے؟ کہاں سے لائے تھے؟ معمولی نہیں بات ہے، کہاں سے لائے تھے؟ پہلے سے حضور کی معرفت لے کر آئے تھے۔ جب جو میری بات سمجھ میں آ رہی ہے، نبی کی معرفت ماں کی پیٹ سے لے کر آئے تھے، اور صرف مدی نبی کی معرفت نہیں لائے تھے، خدا اور خدا کے گھر کی معرفت بھی لائے تھے۔ جب آنا تھا تو خدا کے گھر کو چنا۔ کس نے چنا؟ اگر تھوڑا آرام کرتے تھوڑا تو گھر پہ چلے آتی نا، خوب کس کے، سمجھ میں آئے نا؟ تو جو ہے مولا کائنات یعنی کلمہ طیبہ کی معرفت لے کے آ رہے تھے۔ کیا آ رہے تھے؟ اچھا اب کیوں نہ لے کر آئے؟ خود نبی کریم ارشاد فرماتے، کیا فرماتے ہیں؟ میں اور علی ایک درخت سے ہیں اور سب دوسرے درخت سے۔ کیا فرماتے ہیں نبی؟ کیا فرماتے ہیں؟ میں اور علی ایک درخت سے ہیں، میں اور علی ایک درخت سے ہیں، ایک شجرہ سے ہیں، ایک شجرہ سے ہے، اور باقی سب دوسرے شجروں سے۔ کیا ہے بات؟ آ رہی سمجھ میں؟ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ علی اور میں ایک نور سے ہیں۔ کس سے فرماتے ہیں؟ کیا فرماتے ہیں؟ علی اور میں ایک نور سے ہیں۔ اب اتنا ہی نہیں ہے، حضور فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے سے پہلے، آدم ہاں ایک روایت میں آتا ہے 14,000 سال پہلے، ایک روایت میں آتا ہے 4,000 سال پہلے، ایک روایت میں آتا ہے 2,000 سال پہلے۔ کیا آتا ہے؟ مطلب مختلف روایات ہے، اتنی بات متفق ہے کہ آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے سے ہزاروں سال پہلے کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اور علی کے نور کو ایک ساتھ ایک نور پیدا کیا۔ کیا فرماتے ہیں؟ ایک نور پیدا کیا۔ وہ نور حضرت آدم کے پشت میں ڈالا گیا، وہاں سے منتقل ہوتے ہوتے حضرت عبد المطلب تک آیا، اور پھر عبد المطلب سے میرا نور میرے والد حضرت عبداللہ کے پشت میں، اور علی کا نور حضرت ابو طالب کے نور میں گیا۔ کہاں گیا؟ وہاں تک یہ نور ایک تھا۔ تو جب اتنا عرصہ ایک نور بن کے رہا تو نبی کے جو ہے اسپرش کو یا نبی کے جو ٹچ کرنے کو کیسے نہیں پہچانتے؟ ارے آج جو نبی کو آنکھ سے دیکھ لے، ایک جھلک دیکھ لے، ارے وہ جانور جس نے نبی کو کبھی نہیں دیکھا وہ بھی نبی کو پہچانتا ہے، تو علی تو ہزاروں سال نبی کے نور میں ضم تھے، کہاں تھے وہ؟ کیسے نہیں پہچانیں گے؟
وہ کیسے نہیں پہچانتے؟ اور جو نبی کے نور میں ضم ہو، وہ نبی کا نور، علی کا نور ایک دوسرے میں ضم ہو، اور اس کے بعد اگر نبی کا نور خدا کی معرفت نہ رکھے تو دوسرا کون رکھے گا؟ اس لیے علی خدا کو بھی پہچانتے تھے اور ہاں رسول خدا کو بھی پہچانتے تھے۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ مولا کائنات پیدا ہوئے، کہتے اب دودھ بھی نہیں پیتے تھے، حضور نے گود میں لیا، زبان چسائی، کیا ہے؟ اب نور کو نور ہی چاہیے نا، ہاں؟ کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا، ہاں؟ ارے جس کو شہد مل گیا وہ شکر سے کیا غرض رکھے گا؟ ہاں، جس کو شہد مل گیا، سمجھ میں نہیں بات؟ جیسے زیادہ میٹھا کھا لیتے تو پھر اس کے بعد کم میٹھا اچھا لگتا ہے کیا؟ ہاں، سمجھ میں آیا؟ تو وہ تو نور جذب کر کے آئے تھے، نور پی کے آئے تھے، کیا آئے تھے؟ پھر ادھر آنے کے بعد یہ سب چلتا کیا؟ اس کے لیے ان کو کون سی خوراک چاہیے تھی؟ کون سی چاہیے تھی؟ ہاں، تو پھر نبی کریم نے اپنی زبان دے دی، کہتے روایت میں آتا ہے 3 دن تک آپ چوستے رہے۔ کتنے دن تک؟ کتنے دن تک؟ بعد میں روایت میں آتا ہے کہ لوگوں نے پوچھا کہ یا علی آپ کو اتنا علم کیسے ہے؟ کہے میرے علم کا عالم اتنا اس لیے ہے، میں باب علم اس لیے ہوں کیونکہ میں نے جو ہے نبی کی زبان کو اتنا چوسا ہے۔